السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم جس بابرکت مہینے میں سے گزر رہے ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور روایات کے مطابق ہمارے پیارے آقا سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مبارک مہینہ میں ہوئی۔ یہ خدا تعالیٰ کا امت مسلمہ پر احسان ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان دعاؤں کو سنا جو انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے ہوئے کیں، اور ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورۃ الاحزاب آیت 22۔ اس میں خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ بہترین، جو نارویجن میں کہتے ہیں فربلدے، وہ قرار دیا ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھو اگر تم بہترین طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ چنانچہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ پھر ایک دوسری جگہ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو خلق عظیم پر فائز ہے، یعنی تیرا خلق ایسا ہے جو عظیم ہے، جو سب سے بڑھ کر ہے، سب سے اعلیٰ مقام کا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وحشی انسان کو خدا نما انسان بنانے کے لیے آئے تھے، اور یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق پورے زور و شور سے سر انجام دیا۔ چنانچہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اب جب آگے چل کر دیکھیں گے، حضور کے نمونوں کو، تو پتہ چلے گا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے پیار کرتے تھے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پیار کرتے تھے، کس طرح آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز تھے، کس طرح آپ ظاہری طور پر بھی خوبصورت تھے اور روحانی طور پر بھی خوبصورت بنائے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے میری شکل و صورت اچھی اور خوبصورت بنائی ہے، اسی طرح میرے اخلاق و عادات بھی اچھے بنا دے۔ دیکھیں یہ عاجزی ہمارے پیارے آقا کی کہ سید الانبیاء ہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں، لیکن کس طرح خدا تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں کہ خدایا، جس طرح تو نے مجھے ظاہری طور پر خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح میرا باطن بھی پاک اور صاف رکھنا، اسی طرح میرے باطن اور پاک کو بھی خوبصورت بنانا۔ یہ عاجزی ہے، جو انکساری ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نظر آتی ہے۔ ورنہ آپ تو سید الانبیاء تھے، آپ تو خاتم الانبیاء تھے، آپ تو تمام نبیوں کے سردار بنا کر بھیجے گئے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے عین مطابق تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں خوش ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی میرا اس دنیا میں آنا بہترین اخلاق دکھانا ہے، بہترین اخلاق کا نمونہ دکھانا ہے۔ اور پھر اگر کسی بات کو خدا ناپسند کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی بات خدا کو پسند تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ تو کتنا پیارا جملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے عین مطابق تھے۔ گویا اگر کسی نے قرآن کریم کی تفسیر دیکھنی ہو کہ قرآن کریم میں کس قسم کے اخلاق پائے جاتے ہیں، کیا نمونہ ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ انتہائی محبت کا، پیار کا تعلق رکھتے تھے۔ معاشرے میں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے، خوشیاں بکھیرنے والا ایک چہرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خشک ملا کی طرح نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خشک قسم کا دین لے کر نہیں آئے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متبسم اور مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ دیکھیں کتنی پیاری شہادت ہے کہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے، خوش رہتے تھے۔ منہ بسورے رکھنا اور منہ بنا کے رکھنا اور سمجھنا کہ میں بہت خدا والا ہوں یا خدا اس طرح کے لوگوں کو پسند کرتا ہے، بالکل غلط ہے۔ نبیوں کے سردار تو ہمیشہ مسکرا کے لوگوں کو ملا کرتے تھے۔ پھر حضرت برا بن عازب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش اخلاق تھے، یعنی ظاہری طور پر بھی خوبصورتی تھی، اور پھر لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ ہمسایوں کے ساتھ سلوک ہو، دشمنوں کے ساتھ سلوک ہو، دوستوں کے ساتھ سلوک ہو، گھر میں بیویوں کے ساتھ سلوک ہو، باہر لوگوں سے لین دین کا معاملہ ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی چوٹی پر فائز تھے، جس سے اوپر انسان جا نہیں سکتا۔ تو یہ تھے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ جو اس وقت ایک بچے تھے، وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10-12 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری کسی کوتاہی پر یا کسی غلطی پر سخت الفاظ بھی کہے ہوں۔ آج لوگ بچوں کو مارنے کے لیے بھاگتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جو 10-12 سال حضور کی خدمت کرتے رہے ایک بچے کی طرح، کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، کئی باتیں وہ بھول گئے ہوں گے، کام جو بھیجا ہوگا کرنے کے لیے ان سے ادھر ادھر ہوئے ہوں گے، لیکن گواہی کیا دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10-12 سال میں مجھے کبھی سخت الفاظ بھی نہیں کہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ فراخ سینہ تھے اور گفتگو میں لوگوں میں سب سے زیادہ سچے تھے، اسی لیے صادق اور امین بھی مشہور تھے، اور ان میں سے سب سے زیادہ نرم خو یعنی نرم زبان سے بات کرنے والے تھے، اور معاشرت اور حسن معاملگی میں بھی سب سے زیادہ معزز اور محترم تھے۔ تو یہ تھے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی زیادہ وسعت حوصلہ تھی. آپ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے. باوجود سچے ہونے کے اگر کسی معاملے میں آپ سے کوئی بد کلامی کرتا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے تھے. لڑنے کے لیے نہیں بھاگ پڑتے تھے. چنانچہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی نے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا ہوا تھا کسی یہودی سے. تو جب اس نے، آج کے لوگ بعض کہتے ہیں کہ یہودیوں سے معاملات ہی نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں ہمارے پیارے آقا کا نمونہ بالکل اور تھا. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی سے قرض لیا ہوا ہے، اور پھر جب وہ قرضے کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ ابھی جس مدت کے لیے قرض لیا تھا وہ ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے ہی اس نے مطالبہ کیا، اور صرف مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس نے سختی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کے اسے کھینچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ انتہائی نرمی سے گفتگو فرمائی اور میعاد کا حوالہ تک نہیں دیا کہ دیکھو تمہاری ابھی تک میعاد پوری نہیں ہوئی. آپ کا حسن، آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ اس کا مطالبہ فوری پورا کر دیا. یعنی اسے میعاد سے پہلے قرض بھی لوٹا دیا، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا کہ تم نے میری گردن میں کیوں کپڑا ڈالا ہے، یا میعاد ختم نہیں ہوئی تو تم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. کیا آج کے یہ درندہ صفت لوگ جو اس اپنی طرف سے تو مسلمان کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ہر طرح سے احمدیوں پر بھی مظالم کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں، بعض اپنے ہمسایوں کو تنگ کیے کر رکھتے ہیں، کیا یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے؟ ہمارے پیارے آقا تو ایسے نہیں تھے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے تھے کہ کہتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں خدا تعالیٰ جس کو نور عطا کر دے، جس کو سمجھ عطا کر دے، جس کو دین کا علم دے دے، کہ دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو اور اسی وقت عاشق ہو جاتے ہیں. دوسری طرف وہیں پہ ابو جہل بھی تھا جسے وہ نور نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے گواہی دی کہ جو ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہے تو چہرہ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے انتہائی محبت تھی. آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ سے ملوانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ایسے وقت میں آ جاتا ہے کہ آپ نماز میں مشغول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو بھی مختصر کر دیتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ میرا دل ہی نماز میں لگتا ہے، دوسری طرف انسانوں کے ساتھ حسن سلوک میں ایسے ہیں، انسانوں کے ساتھ حسن معاملگی میں ایسے ہیں کہ اپنی نماز کو مختصر کر دیا اور پھر اس کی ضرورت کو پورا کیا، اور بعد میں پھر جب وہ چلا گیا پھر نماز میں مشغول ہو گئے. تو یہ ہے انسانیت یا انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ کہ دیکھیں نماز میں دل لگتا ہے، ہمیشہ نماز پڑھتے رہنے کو دل کرتا ہے، لیکن جب انسانیت کی بات آئی ہے، لوگوں کے حقوق کی بات آئی ہے، تو اپنی نماز کو بھی مختصر کر دیا
اور اس کے کام میں مشغول ہو گئے. اس کا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جایا کرتے. نزول قرآن، واعظ و نصیحت اور خطبہ کے وقت کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ متبسم اور حشاش بشاش نظر آتے تھے. یعنی سب سے زیادہ مسکراتا رہنے والا چہرہ، سب سے زیادہ خوش رہنے والا چہرہ، سب سے زیادہ خوشیاں بخیرنے والا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو یہ جو 12 ربیع الاول ہے یا ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ہمیں جو سبق دیتا ہے وہ یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ دیکھیں جو رسول ہم نے تمہاری طرف بھیجا وہ ان اعلیٰ اخلاق پر قائم تھا. پس اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ ان اخلاق کی پابندی کرو، ان اخلاق کو سیکھو اور ان کو آگے پھیلاؤ. تمہارے ہمسائے میں عیسائی بھی رہتے ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی ہوں گے. تم دیکھو کہ تمہارے آقا نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بغیر مذہب و ملت کو دیکھے کہ کوئی کس قوم کا ہے یا کس مذہب کا ہے، اس تک خوشیاں ہی پہنچائی ہیں، اس کو محبت ہی بانٹی ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ مسکرا کر پیش آئے ہیں. تو اسلام تو ایک اتنا پیارا دین ہے کہ اگر ناروے میں ہم سب مسلمان اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس طرح اچھے ہو جائیں، اپنے ملنے والوں کو وہ پیغام دیں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ محبت ہی محبت، پیار ہی پیار، ہمیشہ مسکرا کر ملنا، السلام علیکم کہنا. تو جب ہم ان باتوں پر زور دیں گے تو خود بخود معاشرے میں پیار بڑھے گا، قربت بڑھے گی، انٹیگریشن ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور خود بخود وہ اسلام کے قائل ہو جائیں گے کہ دیکھیں کس طرح کتنی خوبیوں کا مالک یہ مذہب ہے. پھر امام صاحب ایک سوال کا جو ایک ذہن میں آیا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو عید میلاد النبی ہے یہ احمدی کیوں نہیں مناتے؟ ہم عید میلاد النبی، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسے بشداغ کہتے ہیں یا یوم پیدائش وہ نہیں منایا. اسی طرح روایات سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش اس طرح منایا ہو. ہاں، جماعت احمدیہ صرف اور صرف ایک دن نہیں بلکہ 365 دن سال کے سیرت النبی کے موضوع پر منانے پر یقین رکھتی ہے. ہر دن کو چاہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منایا جائے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا کہ جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، غیر مذہب والوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ان میں محبت بانٹیں، ان میں پیار بانٹیں، انہیں اچھے اخلاق کے ساتھ ملیں، انہیں وہ اخلاق دکھائیں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے. ہمیشہ متبسم چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں. خوشبو کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. خوشبو لگائیں، راستوں میں گند نہ پھینکیں، معاشرے کو پاک صاف رکھیں. وہ دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بسر ہوگا، وہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے سے یاد ہوگا. یہ جو ہم دوگنات کرتے ہیں یکم جنوری کو، اس کے علاوہ بھی 7 مئی سے پہلے بھی ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بعض مواقع پر، تو اس کی بھی اصل وجہ ہم نے تو یہ سب کچھ اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. تو گویا جب ہم نے 1 جنوری کو یہ دوگنات کیا تو اس دن ہم نے سیرت النبی کا دن منایا. ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
میں سرشار ہو کر ہمیں جو انہوں نے سکھایا تھا وہ کر کے دکھا دیا۔ جب ہم وہ کر کے دکھاتے ہیں تو معاشرہ خود بخود بولتا ہے کہ کیا ہی اعلیٰ اخلاق ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صرف نعتیں پڑھ لینا یا لوگوں کو پیسے دے کر پڑھوا لینا یہ کوئی خاص کام نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، ان اخلاق کو اپنایا جائے جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ایسے ہی جو ایک حضرت حسان بن ثابت اتنے بڑے شاعر تھے اس زمانے کے، انہوں نے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتی۔ وہ لکھتے ہیں اپنے عربی اشعار میں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی تجھ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی عورت نے جنا ہے۔ پھر ایک اور اپنے شعر میں وہ کہتے ہیں خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب و نقص سے پاک بنائے گئے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جس طرح آپ نے چاہا اس عالم میں تشریف لائے، کہ جتنا بھی خوبصورت کوئی چیز ہو سکتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ تھے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی اصل چیز ہے ربیع الاول۔ اس کو ہم تو روز مناتے ہیں، روز منانا چاہتے ہیں، اور جماعت احمدیہ سال میں کئی مرتبہ ایسے جلسے اور اجلاس بھی منعقد کرتی ہے، ایسی محفلیں منعقد کرتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، اور اس کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کریں۔ اور اسی کے لیے خدا تعالیٰ نے اس زمانہ کے موعود کو بھیجا، جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہیں۔ ان کے آنے کی غرض یہ تھی کہ وہ اخلاق جو مسلمانوں نے چھوڑ دیے تھے، جن سے دور ہو گئے تھے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، ان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیں، اسی تعلیم کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیں۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنی محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کی ہے، اس کی مثال عالم اسلام میں کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہو گئے تھے۔ اب ایک نعت کے بعد انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر بات ہوگی کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی